کہ جناب والا شادی اس انداز میں بھی کی جا سکتی ہے، کیونکہ امام الانبیاء نے شادی کے حوالے سے بھی تربیت فرمائی ہے۔ مشہور حدیث پاک ہے کہ لوگ شادی کریں گے عورت کے حسن و جمال کی وجہ سے، اس کے حسب نسب کی وجہ سے، اس کے مال کی وجہ سے یا دین کی وجہ سے۔ اے لوگوں تم دین کو ترجیح دینا۔ محدثین نے ہمیں اس کی وضاحت میں حکیم الامت نے فرمایا کہ اے لوگوں خیال کرنا، اگر کوئی حسن و جمال کی وجہ سے شادی کرے گا حسن و جمال ختم ہو جائے گا، اگر کوئی مال کی وجہ سے شادی کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو فقر و فاقہ کے اندر مبتلا کر دے گا، اگر کوئی حسب نسب کی وجہ سے کہ اچھے خاندان کی عورت آئے گی میری بڑی عزت ہوگی میرا سر فخر سے بلند ہو جائے گا، نہیں، فرمایا کوئی اگر حسب نسب کی وجہ سے شادی کرے گا میرا رب اس کو رسوا کر دے گا، اس کی عزت تباہ و برباد کر دے گا۔ جو دین کو ترجیح دے گا، جو دیندار عورت سے شادی کرے گا، رب کعبہ اس کو عزت بھی عطا فرمائے گا، اس کو مال و دولت بھی عطا فرمائے گا، اس کے گھر میں برکتیں اور رحمتیں ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ شادی امام الانبیاء نے بھی کی، اپنی شہزادی کی بھی کی، صحابہ کرام نے بھی کی، بے شمار واقعات ہیں۔ حضرت سیدنا ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ امام الانبیاء کے غلام خدمت میں رہتے۔ اب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، فرمایا اے ربیعہ آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ عرض کی یا رسول اللہ شادی کے جو حقوق ہیں عورت کے وہ بھی میں ادا نہیں کر سکتا، مال و دولت نہیں ہے، اور شادی کی وجہ سے آپ کی خدمت میں آپ کے پاس حاضر ہونے میں کمی نہ ہو جائے، اس وجہ سے میں شادی نہیں کرتا۔ چلے گئے۔ کچھ دن بعد پھر حاضر ہوئے، امام الانبیاء نے پھر پوچھا اے ربیعہ آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ پھر عرض کی یا رسول اللہ زوجہ کے حقوق بھی ادا نہیں کر سکتا، اور یا رسول اللہ آپ کی خدمت میں کمی نہ ہو جائے اس وجہ سے شادی نہیں کرتا۔ پھر چلے گئے۔ پھر خیال آیا کہ میرے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ اب اگر امام الانبیاء نے فرمایا کہ اے ربیعہ شادی کیوں نہیں کرتے تو میں شادی کرنے کے حوالے سے عرض کر دوں گا۔ پھر چلے گئے، آتے رہے جاتے رہے، اب یہی سوچتے رہے کہ اب کسی دن امام الانبیاء پوچھ لیں۔ ایک مرتبہ حاضر ہوئے، جانے لگے تو مڑ کر دیکھا کہ کہیں امام الانبیاء اب پوچھ لیں۔ امام الانبیاء نے پوچھ ہی لیا تیسری مرتبہ کہ اے ربیعہ آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ تو یا رسول اللہ میرے پاس مال و دولت نہیں ہے، حسن بھی نہیں ہے، میرے ساتھ کون رشتہ قائم کرے گا؟ مجھے کوئی اپنا رشتہ دار کیسے بنائے گا؟ امام الانبیاء نے فرمایا اے ربیعہ فلاں جو قبیلہ ہے اس کے سردار کے پاس چلے جاؤ، اسے جا کر میرا پیغام دو، یہ رسول اللہ کا پیغام ہے کہ اپنے قبیلے کی فلاں عورت جو ہے اس کے ساتھ میرا نکاح کروا دے۔ اللہ اکبر۔ جناب والا حضرت ربیعہ پیغام مصطفیٰ لے کر قبیلے کے سردار کے پاس گئے، جا کر بتایا کہ امام الانبیاء نے فرمایا قبیلے کی فلاں عورت کے ساتھ میرا نکاح کر دو۔ اللہ اکبر۔ قبیلے والوں نے اس عورت کے ساتھ حضرت ربیعہ بن کعب کا نکاح کروا دیا۔ بارگاہ مصطفیٰ میں واپس حاضر ہوئے، فرمایا ربیعہ کیا بنا؟ عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا پیغام سردار کو جا کر سنایا، اس نے یہ بھی نہ پوچھا کہ واقعی رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ نہیں، بس آپ کا پیغام سنتے ہی انہوں نے اس پر عمل کر دیا اور اس عورت سے میرا نکاح کروا دیا، میری شادی ہو گئی۔ اب یا رسول اللہ اخراجات نہیں، مہر کے لیے کچھ نہیں ہے۔ جناب والا رسول اللہ نے کچھ سونا حضرت بریدہ اسلمی کو بھیج کر منگوایا، مہر پہنچ گیا، وہ بڑے خوش ہوئے۔ پھر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ وہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں، وہ تو بڑے تعاون کرنے والے لوگ ہیں، پیغام پہنچا یہ بھی تصدیق نہ کی کہ فرمان مصطفیٰ ہے کہ نہیں۔
وہ لے لیا, اس پر خوشی کا اظہار کیا, یا رسول اللہ بہت اچھے لوگ ہیں. جناب والا نکاح بھی کروا دیا, مہر بھی دے دیا, اس کے بعد مزید مال بھی دے دیا, ایک باغ بھی عطا کر دیا جس میں سے کچھ حضرت ابوبکر صدیق کو عطا فرمایا, کچھ انہیں عطا فرمایا. تو یہ آقا کریم علیہ السلام نے کرم فرمایا اور بتا دیا کہ اے لوگوں, شادی کے لیے مال و دولت نہیں بلکہ اچھا خاندان ہونا ضروری ہے. اور آقا کریم علیہ السلام سے صحابہ کرام کی محبت دیکھیے, ادب و احترام دیکھیے کہ پیغام پہنچا, تصدیق بھی نہیں کرتے, بس محبت مصطفیٰ ہے کہ پیغام آ گیا, آقا کریم کے فرمان پر جان بھی قربان کر دینا.